not a blank check. Passport Zindabad, Pakistan Zindabad. السلام علیکم، میں ہوں علی عابد۔ پروگرام کی اینکر غریدہ فاروقی طبیعت ناسازی کی وجہ سے تعطیل پر ہیں اور تب تک اس پروگرام کی ذمہ داری میں ہی ادا کروں گا۔ ناظرین، الیکشن 2018 کو آج 1 سال مکمل ہوا ہے۔ آج یعنی 25 جولائی کا دن حکومت نے یوم تشکر کے طور پر منایا ہے، جبکہ اپوزیشن نے اسے یوم سیاہ قرار دیا۔ آج وزیر اعظم امریکہ کا کامیاب دورہ کر کے پاکستان پہنچے تو اسلام آباد ایئرپورٹ کا منظر ان کے لیے 1992 والا دکھائی دیا۔ کپتان کے حامیوں اور کارکنوں نے ان کا تاریخی اور پرتباک استقبال کیا، پھول نچھاور کیے اور بھنگڑے بھی ڈالے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی پیار کا جواب پیار سے ہی دیا اور شاندار استقبال پر سب کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس کی صدارت کی اور وزراء کو دورہ امریکہ پر اعتماد میں لیتے ہوئے بتایا کہ مسئلہ کشمیر پر ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش خطے میں امن کے لیے نہایت اہم ہے اور ہم افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ادھر عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزام پر اپوزیشن نے یوم سیاہ مناتے ہوئے کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں جلسے کیے، ریلیاں نکالیں اور حکومت کو خوب تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ اب ایسے میں کئی سوالات ہیں جو جواب طلب ہیں۔ پہلا یہ کہ نئے پاکستان کے 1 سال میں کتنا بدلا ہے پرانا پاکستان؟ چور چور کے شور میں عوام کو اب تک کیا ملا ہے؟ دوسرا یہ کہ اپوزیشن کا احتجاج کیا رنگ لائے گا اور بات کہاں تک جائے گی؟ انتخابات کو 1 سال تو ہو گیا، لیکن مبینہ دھاندلی کمیٹی فعال کیوں نہ ہو سکی؟ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ دورہ امریکہ بھی ہو گیا اور اچھی باتیں بھی خوب ہو گئیں، لیکن نتائج اچھے کب آئیں گے؟ کیا پاک امریکہ تعلقات میں ڈو مور کی جگہ نو مور لے گا؟ اور چوتھا اور آخری سوال جو یقیناً سیاسی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے اور نظریاتی بھی، وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان سے حکومتی وفد کی ملاقات کو اب کیا کہا جائے گا؟ کیا یو ٹرن واقعی اچھے ہوتے ہیں؟ تو یہ ہیں وہ سوالات جن کے جواب آج ہم لیں گے۔ تو ابھی میں اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ شوکت بسرا، پی ڈی آئی کے رہنما، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شوکت صاحب۔ عامر ضیاء صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، یہ بھی اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ عامر ضیاء صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمیں نادر قبول صاحب کراچی سے OIA-DSNG جوائن کریں گے، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ینگ لیڈر ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ نادر صاحب۔ اور شزا خواجہ PMLN کی رہنما ہیں، یہ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گی لاہور چیئرنگ کراس پہ جو اس وقت احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے PMLN اور دیگر اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے، وہ اس میں شریک ہیں، تو وہاں سے وہ ہمیں جوائن کریں گی۔ سب سے پہلے بسرا صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ آج آپ کی پارٹی نے یوم تشکر منایا ہے، میرا بڑا سیدھا اور سادہ سوال ہے، 1 سال میں کتنا بدلا ہے یہ نیا پاکستان؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ 1 سال میں جو دنیا کے اندر جو میسج گیا ہے کہ وہ سپر پاور جو یہ کہتی تھی کہ پاکستان دہشت گردوں کی پناہ ہے، جو یہ کہتی تھی کہ یہ دیوالیہ ہونے والا ہے، جو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ پاکستانی پرائم منسٹر کو یہ کہا گیا کہ ایک گریٹ لیڈر اور پاکستانی قوم کی جس انداز میں تعریف کی گئی، یہ ہے سب سے بڑا اعزاز میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہ پاکستان کا جھنڈا بلند ہوا ہے، پاکستان کی عزت بڑی ہے، پاکستانی قوم کی عزت بڑی ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی اعزاز اس قوم کے لیے نہیں ہے جس کے متعلق کیا کیا کہا جا رہا تھا دنیا کے اندر۔ اور دوسری بات سب سے بڑھ کر یہ ہوا ہے کہ یہ جو اوپر سے لے کے نیچے تک لوٹ مار کا رواج تھا، آج جو 3 خاندان ابھی جو جیلوں میں پڑے ہیں، جو امیر سے امیر تر ہو گئے، پاکستان غریب سے غریب تر ہو گیا، وہ والا پاکستان بدل گیا۔ آج اگر آپ رولنگ پارٹی کا سینئر منسٹر پنجاب پر اس اوپر الزام لگتا ہے تو وہ جیل میں ہوتا ہے، اس کے اوپر کاروائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی منسٹر جنگلات کا وہ جیل میں ہوتا ہے۔ آج یہ نہیں ہوتا کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے اخراجات میں اپنے گھر پہ رہ رہے ہیں، اپنے گھر کی سڑک بناتا ہے۔ ایک پرائم منسٹر جب دنیا کے ٹور پہ جاتا ہے تو ایک کمرشل فلائٹ سے جاتا ہے۔ تو یہ ہے بدلا ہوا پاکستان، اور ہر بندے کے دل میں یہ خوف ہے۔ بسرا صاحب، نئے پاکستان میں عوام کی زندگی کب بدلے گی؟ پہلے سے بدتر ہو گئی ہے عوام، یہ اہم سوال علی عابد۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 70 سال تحریک انصاف تو کبھی حکومت میں نہیں تھی، یا امریت تھی یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی تھی۔
آپ ایک سال کے اندر تو کوئی علادین کا چراغ نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ پاکستان جو 30,000 ارب کے ہمیں اس کا قرضہ ملا، جس میں ہر پاکستان کا ادارہ اس کا بیڑا غرق کر دی رہا، کوئی ادارہ منافع بخش نہیں تھا، جہاں پر قرض اتارنے کے لیے قرض لینا پڑتا ہو، ڈیلی 600 کروڑ روپے سود ادا کرنا پڑتا ہو، جہاں پر پاکستان کے تمام اثاثے گروی رکھ دیے گئے ہوں، تو میرے بھائی اس کے لیے میں یقین ہے مجھے خدا پہ کہ اب جو حالات ہیں بہتری کی طرف آئیں گے۔ ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ معاشی طور پر بہت چیلنجز ہیں، حکومت خود اس بات پہ پریشان ہے کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے، اسی لیے ہم نے احساس پروگرام لانچ کیا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، ہاؤسنگ سکیم ہے، ہیلتھ پروجیکٹ جو کارڈ ہے۔ آنے والے دنوں میں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ کلچر ختم ہوگا کہ جو جتنا بڑا ہے، اگر کوئی وزیر اعظم ہے تو اتنا بڑا چور ہے، کوئی صدر ہے تو اتنا بڑا چور ہے، اور وہ چوریاں کرے، ڈاکے مارے، قوم ہماری غریب ہو جائے اور یہ خاندان امیر سے امیر تر ہو جائے، تو انشاءاللہ پاکستان بدلے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بدلے گا۔ عامر زیاد صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں، حکومت کے نمائندے یا پھر عمران خان صاحب کی بھی بات کر لیں، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بہت جلد بدلے گا، آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے۔ جب حکومت سنبھالی تھی تو 100 دن کا کہا، جب 100 دن پورے ہو گئے تو 6 ماہ کا کہا، جب 6 ماہ ہو گئے تو پھر سال کا کہا، آج سال بھی پورا ہو گیا، اب 2 سال اور 3 سال کی باتیں ہو رہی ہیں، چور چور کا مسلسل شور ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ آپ کا صحافتی تجربہ بڑا ہی وسیع ہے، آپ کو لگتا ہے اگلے سال میں یا اگلے 6 ماہ میں کچھ بہتری آ جائے گی، نیا پاکستان ویسا ہی بنے گا جیسے عوام چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو جستجو ہے خوب سے خوب ترقی ہو تو کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن کسی بھی حکومت کے لیے جو پیمانہ ہوتا ہے کہ جی 12 مہینے میں آپ نے کیا کیا، میرے خیال میں یہ بہت ہی مختصر وقت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے آپ کو اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار میں فوراً آنے کے بعد اوور کمٹ کیا۔ انہوں نے ایسے بلند بانگ دعوے کیے جس کے متعلق جو تجزیہ کار بھی تھے اور ماہرین بھی تھے وہ کہتے تھے کہ ان پہ عمل کرنا جو ہے بہت ہی مشکل ہے یا ناممکن ہے۔ تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کی قیادت کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہوگا کہ اوور کمٹ کرنا یا جذبات میں آ کے آپ نے سمجھا کہ مشن جو ہے بہت آسان ہے، لیکن جب آپ نے وہ کہتے ہیں کہ رکاب تھامی گھوڑے کی تو پتہ چلا بہت مشکل ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے پہلی کہ جس حالات میں پی ٹی آئی حکومت نے اقتدار میں آئی تھی وہ بہت مشکل تھے پاکستان کے لیے، مشکل ترین حالات تھے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس حکومت کی ناتجربہ کاری کا بھی جو ہے بہت عمل دخل رہا، کیونکہ ان کے جو اوپننگ بیٹسمین تھے اسد عمر صاحب، یہ جو اگر ہم معاشی مسائل کی بات کریں تو ان کے جو شروع کے 8-9 ماہ ضائع گئے، 6-7-8 ماہ، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سمت کا تعین نہیں کر سکے تھے، جس کا خمیازہ جو تھا وہ ایک تھا نا کہ ایک معاشی سینٹیمنٹ جو تھا وہ منفی ہو گیا، نہ وہ منڈیوں کو جو تھے ان کو مطمئن کر پا رہے تھے، نہ سرمایہ کاروں کو مطمئن کر پا رہے تھے، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو مشکل فیصلے کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، بات یہ تھی کہ ہچکچا رہے تھے آپ، مشکل فیصلہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، کرنے چاہیے مشکل حالات میں، تو اس کا میرے خیال میں بہت ہی ڈینٹ پڑا پی ٹی آئی حکومت کو۔ شروع کیا جو ان کی اننگز کی اوپننگ تھی، ابھی بھی حفیظ شیخ صاحب نے کوئی بہت کارنامے انجام نہیں دیے، لیکن کم از کم انہوں نے سمت کا تعین کر دیا ہے۔ اب اس پہ ایک بحث ہو سکتی ہے کہ جی غلط ہے صحیح ہے، لیکن سمت ہے، تو شروع میں کوئی سمت نہیں تھی، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو اس میں ایک مائکرو انڈیکیٹرز، میکرو انڈیکیٹرز، یہ عوام کو نہیں پتا، عوام تو کہتی ہے کہ آپ نے وعدہ کیا 100 دن میں یہ کر دوں گا، ہمیں یہ چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ہائپ تھی، پی ٹی آئی کی جو سپورٹ تھی، آپ کو نہیں لگتا وہ بڑی کم ہو گئی ہے اتنے خراب معاشی حالات کے بعد؟ نہیں، بڑا یقیناً دیکھیں عوام میں مایوسی ہے، انفلیشن جب یعنی کہ مہنگائی اگر بڑھ رہی ہے، آپ کا روپے کی قدر گھٹ رہی ہے، ایک عمومی آپ کو لگتا ہے کہ عدم استحکام ہے، یقیناً ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک حیرت انگیز بات ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی بے شک جو ہے مقبولیت میں کمی آئی، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں، جو میرے خیال میں واحد ایک فرق ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں اور ان میں، کہ انہوں نے اپنی مقبولیت یا اپنا کرشمہ جو ہے، اورا جو ہے، اس کو برقرار رکھا ہے۔ تو جو واحد فرق ہے پی ٹی آئی میں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں، وہ ہے عمران خان کا۔ عمران خان سے ابھی توقع لوگ کرتے ہیں، ان کے مخالفین بھی، کہ جی یہ غلطی کا مطلب ہے مرتکب ہو سکتے ہیں لیکن یہ بے ایمانی غالباً نہ کریں۔ تو یہ جو ان کو کریڈٹ جاتا ہے یا جو ان کے متعلق یہ تاثر ہے، یہ میرے خیال میں ان کی سٹرینتھ ہے۔ اور جو آپ نے بات کی کہ ایک سال میں کیا، یہاں پہ تو بہت مایوسیاں ہوئیں کہ معاشی پرابلمز ہیں، سماجی پرابلمز ہیں، لیکن ایک کام جو ہے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی حکومت نے جس پہ تنقید بھی بہت ہوتی ہے وہ ہے احتساب کرنا۔ احتساب کا جو ان کا میں سمجھتا ہوں کور ہے، پی ٹی آئی کی سیاست کی جو بنیاد ہے
وہ احتساب ہے. اگر یہ احتساب سے یو ٹرن لیں گے تو میرے خیال میں جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ سب سے زیادہ ناراض ہوں گے. تو بار بار اسی لیے دیکھیں کہ عمران خان ہر تقریر میں، چاہے امریکہ میں کریں، چاہے کراچی میں کریں، چاہے لاہور اسلام آباد میں، وہ اس بات کو کرتے ہیں کہ جی میں نے احتساب کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ بہت سارے ہمارے دانشوروں کو یہ بات پسند نہیں آتی، وہ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جو رہنما ہوتا ہے وہ سیاہ و سفید میں دیکھتا ہے. دانشور کو گرے ایریاز نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اعتراض ہے کہ جی آپ تو تصادم کی راہ پہ جا رہے ہیں. لیکن جو قیادت ہوتی ہے، جو اصل لیڈر ہوتا ہے، وہ تصادم سے ڈرتا نہیں ہے کیونکہ اس کو رخ موڑنا ہوتا ہے. تو اب ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اعتراض کریں، لیکن اس ملک کے عوام کی بہت بڑی چاہت ہے، بہت بڑی ایک واضح پیمانے پہ، کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا مبینہ طور پہ، ان پہ الزامات ہیں، ان کو انصاف کے نہ صرف کٹہرے میں لایا جائے بلکہ ان کو انصاف ہونا چاہیے ان کے ساتھ. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں عوام بھلے سے ناراض ہو معاشی حوالے سے، لیکن وہ بہرحال عمران خان کو سپورٹ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ خان صاحب اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ احتساب اور صورت کریں گے. نادر قبول صاحب، اب ذرا میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. یہ بتائیے گا آج اپوزیشن نے مشترکہ طور پر یوم سیاہ منایا ہے. بلاول بھٹو بھی آج کراچی میں خطاب کر رہے ہیں. حکومت بھی کہتی ہے، ساتھ ساتھ تجزیہ کار بھی کہتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک سال میں آپ لوگوں کو یوم سیاہ کیوں یاد آ گیا ہے، یا پھر آپ اس حکومت کو گھر کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے بھی 5 سال حکومت کی تھی، نون لیگ نے بھی 5 سال حکومت کی تھی، تو ٹائم تو ملنا چاہیے نا، تاکہ پھر پتہ چلے کہ کس نے 5 سال میں کتنا ڈیلیور کیا. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پہلا ٹرم ہے یہ ایز این ایم این اے، پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے، اور پہلی اسپیچ میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جہاں پہ پاکستان کی بقا کی، پاکستان کی سالمیت کی بات ہوگی تو ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے، ڈیموکریسی کو ہم کنٹینیو ہونے دیں گے، مدد کریں گے. اور ابھی پچھلے دنوں بھی انہوں نے ٹویٹ کیا امریکہ کے دورے کے بعد کہ جہاں تک فورن ریلیشنز کی بات ہے امریکہ کے ساتھ یا ان ٹرمز آف انٹرنیشنل پالیٹکس، تو ہم عمران خان کی حکومت کو ہم سپورٹ کریں گے. مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پہلی اسپیچ میں یہ بات بھی کہی تھی کہ جہاں پہ غریب عوام کی بات ہوگی، جہاں پہ اصلی مینڈیٹ جو چرانے کا سارا ایشو ہوا ہے وہاں تک کی بات ہے، تو اس پہ ہم حکومت کی مخالفت کریں گے. اور ابھی جو سلیکٹڈ گورنمنٹ سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے، آپ نے عامر ضیاء صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ عمران خان کا کور جو سٹانس تھا یا پرنسپل تھا یا مینیفیسٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی لائیں گے. تو اکاؤنٹیبلٹی سلیکٹڈ کیوں ہے؟ آپ کے اپنے پارٹی کے اندر فیصل واؤڈا جیسے ڈیفالٹرز ہیں جو کراچی کے اندر کتنے سارے بلڈنگ پہ وہ لون معاف کرا کے بیٹھا ہوا ہے آرام سے، اور بھی اس کی پراپرٹیز نکلی باہر. تو ایسے لوگوں کو آپ پکڑے نا. آپ کو صرف فریال ٹالپور صاحبہ نظر آ رہی ہے، آپ کو کیا اپنی بہن علیمہ خان نظر نہیں آ رہی؟ اور جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم مشترکہ، لیکن نادر صاحب وہ تو کہتے ہیں ہم تھوڑی پکڑ رہے ہیں، ادارے پکڑ رہے ہیں. اب اگر ادارے جس کو پکڑ رہے ہیں وہ جا رہا ہے، پیش ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں یہ بات تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ ادارے جو بھی ہیں وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، چاہے اوپنلی یہ لوگ جو بھی بولیں گورنمنٹ کے منسٹرز یا عہدیداران، مگر پیچھے سب کو پتہ ہے کہ آپ کے دور میں ادارے آپ کے کنٹرول میں ہوتے تھے. لیکن پھر سوال یہ بھی اٹھے گا کہ ادارے آپ لوگوں کے دور میں کے کنٹرول میں ہوتے تھے آپ کے؟ دیکھیں جو آٹونومس ادارے، جو آصف زرداری صاحب نے ایک بڑی، آصف زرداری صاحب نے یہاں تک بھی کہا کہ بھائی ہم مساق معیشت کرنے کو تیار ہیں. شہباز شریف نے بھی یہ بات کی. تو دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی سے ہم ڈرتے نہیں، ہم گورنمنٹ کو ابھی ریسنٹلی بھی سپورٹ کرنے کے لیے ہم تیار تھے، مگر گورنمنٹ کی کوئی ڈائریکشن ہی نظر نہیں آتی. پہلے آپ خود ہی فرما رہے تھے کہ پہلے انہوں نے 100 دن کی بات کی، پھر 3 مہینے کے بعد کی، پھر 6 مہینے کی، اب تو پورا 1 سال ہو گیا. اب ہماری صبر کو بھی لمٹ پہ پہنچ گئی ہے، اب ہم اور صبر نہیں کر سکتے. عوام رو رہی ہے، عوام ہم سے پوچھ رہی ہے، اپوزیشن ممبر سے پوچھ رہی ہے، کیونکہ ان کو بھی ووٹ ملے نا. جہاں پہ گورنمنٹ کے لوگوں کو چاہے اصلی ووٹ ملیں چاہے جعلی ووٹ ملیں، ہم اپوزیشن کے ایم این ایز کو بھی ووٹ ملے. ان سے پوچھ رہے ہیں، کوئٹہ میں پوچھ رہے ہیں، کے پی کے میں پوچھ رہے ہیں. سندھ میں تو ہماری گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور سندھ میں کراچی جو پاکستان کا دل ہے، پوری پاکستان کی اکانومی چلا رہی ہے. یہاں پہ بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ آپ نے معیشت کو برباد کر دیا، آپ نے یہاں پہ پراپرٹی بالکل ٹھپ ہو چکا ہے. ڈالر تو چلیں ڈائریکٹلی کسی غریب آدمی کو فرق نہیں پڑتا ہے، مگر کیونکہ زیادہ تر یہاں پہ اشیاء امپورٹ ہوتی ہیں اور ڈالر کی وجہ سے پرائسز کو فرق پڑتا ہے، تو غریب آدمی کی پہنچ سے تو بیسک اشیاء بھی نکل چکی ہے. ایک غریب آدمی کا آپ نے فکس کیا ہے تنخواہ 17,500 روپے. اگر آپ روٹی کی قیمتیں دیکھیں کراچی کے اندر، حکومت کے نمائندے بھی مان رہے ہیں نا. شوکت بصرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں بالکل معیشت کے میدان میں ہم کارکردگی ابھی نہیں دکھا سکے، لیکن خارجہ محاذ پر اور داخلہ محاذ پر بہت سی ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. چلیں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. شیزہ خواجہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں لاہور سے، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. پہلے ان کو ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کرنا تھا، لیکن چونکہ یہ چیئرنگ کراس پر موجود ہیں جہاں پر احتجاجی دھرنا جاری ہے، تو ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. شیزہ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا، آج آپ کی پارٹی بھی اور تمام اپوزیشن پارٹیز یوم سیاہ منا رہی ہیں. اب تک جتنی تقریریں سامنے آئی ہیں اپوزیشن لیڈران کی، وہ وہی کچھ ہے جو پچھلے 1 سال سے بیانیہ سامنے آیا ہے. آئندہ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ اب اپوزیشن کرے گی کیا آگے جا کے؟ یہ ابھی تک کسی نے نہیں بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ چاہے آپ کراچی کا جلسہ دیکھ لیں یا آپ پشاور کا دیکھ لیں، اس حد تک کہ کوئٹہ جہاں کی آبادی بھی اتنی نہیں ہے، آپ ادھر بھی جلسہ دیکھ لیں، تو لاہور تو خیر چھوڑ ہی دیں، ہم ماڈل ٹاؤن سے نکلے ہوئے ہیں، ہمیں 4 گھنٹے ہو گئے ہیں، ہم ابھی تک چیرنگ کراس نہیں پہنچ سکے. تو مطلب یہ عوام کا ایک ریفرینڈم ہے اس حکومت کی نااہلی اور نالائکی کے خلاف. اچھا. اور مجھے نہیں پتا اس وقت آپ کے ساتھ شو میں کون ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی تھی جب آپ بات کر رہے عامر تھے. ضیاء صاحب ہیں، شوکت بصرہ صاحب ہیں اور نادر قبول صاحب ہیں. اچھا، تو ایسا ہے کہ مطلب میڈیا نے بالکل بھی کور نہیں کیا. اور آپ کو جو ہم ٹائم دے رہے ہیں، ایئر ٹائم دے رہے ہیں، کور ہی تو کر رہے ہیں نا میڈم. نہیں، آپ ایئر ٹائم آپ دکھائیں نا ویڈیو، میں آپ کو بھی بھیجتی ہوں، دکھائیں اپنے چینل پہ ویڈیو. بالکل دکھائیں گے، دن بھر دکھایا ہم نے. میں نہیں، اور بات یہ ہے کہ ادھر کوئٹہ میں میڈم مریم کی بالکل بلیک آؤٹ کی گئی ہے، اس حد تک کہ آج تو بلاول صاحب کی بھی جو ہے انہوں نے نہیں دکھائی. اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ شہباز صاحب کی تو ہم نے دیکھی ہے، ابھی آپ شہباز صاحب کی دیکھتے ہیں کہ کتنی ایئر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو ان کو کہیں کہ میڈیا کو آزاد کریں، اور اگر جس طرح ہم نے اور میاں نواز شریف صاحب نے وفاداری کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ ان کی ہر قسم کی حرکت میں کہوں گی اور غلط، حالانکہ اس حد تک بات چلی گئی تھی کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹی وی دیکھنے سے روک دیا تھا جس قسم کی یہ زبان کنٹینر پہ استعمال کرتے تھے. ان کا تو ہم نے کچھ بھی ہم نے سینسر نہیں کیا تھا. انہوں نے اسمبلی پہ اٹیک کیا، انہوں نے پی ٹی وی پہ اٹیک کیا، ان کو 24 گھنٹے کی ان کو کوریج ملی. خان صاحب خالی سیٹوں کے سامنے بھی کنٹینر پہ واک کر رہے ہوتے تھے، وہ بھی لائیو چل رہا ہوتا تھا. تو ان کو کہیں کہ یہ میڈیا کو آزاد کریں اور پیمرا کو کہیں کہ یہ. لیکن شیزہ صاحبہ آپ یہ تو بتائیں نا اپنے ان لوگوں کو، جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ماڈل ٹاؤن سے نکلے ہوئے 4 گھنٹے ہو گئے ہیں، عوام کا جمع غفیر ہے جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں، تو ان لوگوں کو یہ پتا کرنا ہے کہ آگے کا لاہے عمل کیا ہوگا، کیا چاہتی ہے اپوزیشن. دیکھیں، لاہے عمل صرف یہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام تو کرنے نہیں والے. اچھا، ابھی ہم 5 سال پورے دیں گے اس حکومت کو. دیکھیں، ہم جب تک ہمارے پاس جتنے کانسٹیٹیوشنل میجرز اویلیبل ہیں ہم ان کو اویل کریں گے. اچھا. اور ہمارا بالکل یہ جمہوری ہم جماعتیں ہیں اور ہمارا یہ ایک ٹھوس موقف ہے کہ جمہوریت جو ہے اس ملک سے ڈیریل نہیں ہونی چاہیے. اچھا. احتجاج کرنا ہمارا رائٹ ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، وہ ہم کرتے رہیں گے. اس حکومت کی نالائکی لوگوں کے سامنے لاتے رہیں گے. اور 1 سال پہلے جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے کہ اس کے لیے یوم سیاہ ہے. اگر ان میں ہمت ہے تو یہ جلسے امریکہ میں نہیں پاکستان میں کریں. اور پھر دیکھیں کہ ان کو کتنے لوگ سنتے ہیں. بس آپ یعنی کہ متحدہ اپوزیشن صرف حکومت کی نالائقی سامنے لائے گی، کوئی لاہے عمل نہیں دے گی. لاہے عمل آپ کیا سننا چاہتے ہیں جی؟ لاہے عمل یہی ہے کہ ہم آپ یہ بتا رہی ہیں نا کہ صرف ہم یہ بتائیں گے کہ کیا نکما پن ہے، کیا نالائقی ہے، وہی بتائیں گے آپ. نالائکی، ناانصافی، ظلم کی انتہا ہے. یہ حکومت اتنی نالائق ہے کہ یہ اپنے وزن کے نیچے خود ہی ختم ہو جائے گی. یہ زیادہ دیر چلنے ہی نہیں والی. جو حکومت نے معاشی قتل کیا ہے یہاں پہ لوگوں کا، بے روزگاری کا عالم دیکھیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا آج فگرز آئے ہیں وہ دیکھیں، گاڑیاں بند ہو گئی ہیں. اس حد تک کہ غریب کی موٹر سائیکل پہ انہوں نے 35,000 روپیہ ٹیکس لگا دیا جو 60,000 کی موٹر سائیکل ہے. چلے میں یہاں پہ ایک بریک لے لیتا ہوں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے انتخابات کو 1 سال تو مکمل ہو گیا. یہ جو مبینہ دھاندلی کمیٹی بنائی گئی تھی وہ اب تک فعال کیوں نہیں ہو سکی ہے؟ نہ ہی اپوزیشن اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے، نہ ہی حکومت اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے. اور دورہ امریکہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ خوشکن اعلانات ہوئے ہیں، بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں، لیکن اچھے نتائج کب سامنے آئیں گے، تو اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب ذرا بصرہ صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف آ جاتا ہوں، اور بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اب سوال کروں گا، یہ جو مبینہ دھاندلی کمیٹی بننی تھی بن تو گئی تھی لیکن نہ پھر اس کے ٹی او آرز بن سکے، نہ وہ فعال ہو سکی. پہلے اس پر جواب دے دیجیے گا، پھر دورہ امریکہ پر بھی بات کرنی ہے مجھے. علی آپ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے دونوں میرے کولیگز نے 1-2 باتیں کی ہیں. دیکھیں جی انہوں نے یہ جب ایک گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں مہنگائی ہو گئی ہے، غربت ہے، تو میرے خیال میں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. سب سے پہلے اپنے لیڈروں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ہمیں بتا دیں، گدڑ سنگھی یا وہ راکٹ سائنس بتا دیں. آپ تو امیر سے امیر تر ہو گئے، پوری دنیا کے اندر آپ کی جائیدادیں ہیں،
اب 11-12 سال کے بچے ارب پتی ہو گئے. تو یہ غریب قوم کس طرح غریب ہو گئی؟ کیا یہ 10 مہینے میں 1 سال میں غریب ہو گئی؟ تو میرے بھائی یہاں پہ تو آپ نے سوائے لوٹ کے، سوائے سوٹ کے، سوائے ٹیکس کے، کمیشن کھانے کے علاوہ کام ہی کچھ نہیں کیا. اور یہ بالکل میں عامر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. سب سے بڑا نعرہ عمران خان صاحب کا یہی تھا کہ یہاں پہ احتساب ہوگا. کوئی یہاں مقدس گائے نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ کیا کبھی کوئی تصور کر سکتا تھا یہ مافیا جو دھاندلی کمیٹی پر آ جائیں ذرا. جو شریف مافیا تھا، ان کو کوئی پکڑے گا، کوئی وزیر اعظم کو ٹچ کرے گا، کوئی پریزیڈنٹ کو ٹچ کرے گا. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ یہاں پاکستان میں صرف سائیکل چوری والے کو پکڑ لیتے تھے، جس نے جیب کاٹی اس کو پکڑ لیتے تھے. تو یہاں پہ اب پاکستان میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی یہاں پہ نہیں بخشا جائے گا. آپ نے علیمہ خان کی بات کی، انہوں نے اپنی منی ٹریل دی. مریم نواز کی طرح انہوں نے قطری خط نہیں دیا، جو وہ بھی ثابت نہیں ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں، دیکھیں اس کے اوپر پہلے تو ان کو آج یوم سیاہ منانے کی بجائے ان کو یوم عبرت منانا چاہیے. اندازہ کریں جن کے لیڈر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اس بات پہ، کرپشن اور لوٹ مار میں، پھر بھی چینلوں پہ آ کے اس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں اس لیڈر پر جس کو دنیا اسلام پیش کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ایماندار لیڈر آیا ہے. تو وہاں پر یہ لوگ صرف اس بات کا مجھے جواب دے دیں کہ آج وہ گولے والا، پاپڑ والا، ٹی ٹی والا، ان کا کوئی جواب نہیں ہے. اب آپ بات میرے سوال کا تو جواب دے دیں، دھاندلی کمیٹی فائل کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں علی عابد، میں پہلے بتاؤں، پہلی بات ان سے یہ ایک اور پوچھ لیں کہ 1 سال ہو گیا ہے، کوئی دھاندلی کا ثبوت کسی عدالت میں انہوں نے پیش کیا ہے؟ جہاں یہ جیت گئے ہیں وہاں پہ الیکٹڈ ہے، جہاں ہم جیتے ہیں وہاں سلیکٹڈ ہے. اب وہاں پر جہاں تک اسمبلی کی بات ہے، اسمبلی کے اندر وہاں پر ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، لیکن جب یہ پارلیمنٹ کو فنکشنل نہیں رہنے دیں گے، پارلیمنٹ کو چلنے ہی نہیں دیں گے، وہاں پر صرف ان کا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ ہماری کرپشن بچاؤ، ہمیں جناب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لگا دو، ہمارے ایسے لوگوں کو وہاں پہ کمیٹی کو چیئرمین بنا دو. ان کا ایجنڈا تو ذاتی ایجنڈا ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں آپ آئیے، نیشنل ایشوز کے اوپر ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ فارن پالیسی پہ آئیے، انٹیریئر پالیسی پہ آئیے، اکانومی پہ آئیے. لیکن یہ چاہتے کیا ہیں کہ جس طرح ماضی میں لوگ اپنے 5 سال پورے کرنے کے لیے لوگوں سے گٹھ جوڑ کر لیتے تھے، باری مکمل کرتے تھے. ابھی علی عابد مجھے بات بتائیں، کیا عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہے؟ یہ تو دونوں پارٹیاں NRO کرنا چاہتی ہیں، کسی پارٹی کے ساتھ بھی ہم بات کر لیں، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. آج سارے چور ایک ٹرک پہ اکٹھے ہو گئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو صرف لوٹا ہے. NRO کا ذکر فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا ہے. کس چیز کا؟ NRO کا ذکر فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا ہے. تو بھائی پھر میں کہہ رہا ہوں NRO تو مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سے رسید نہ لیں. لیکن اچھا، ویسے آپ غلط سمجھ گئے، میں آگے چل کے اس حوالے سے بھی سوال کروں گا. میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. عمران خان نے یہ کہا ہے حکومت تو بہت معمولی سی چیز ہے، میری جان بھی چلی جائے کسی چور ڈاکو سے کمپرومائز نہیں ہوگا، کسی کو NRO نہیں دیا جائے گا. ان کو زیادہ فرسٹریشن اس لیے ہوئی ہے کہ امریکہ سے ان کی آخری امید امریکہ تھی. ان کی یہ مڈل ایسٹ کے بادشاہوں کو تو ازما لیا، وہاں جن کے لیے ساری عمر انہوں نے ان کی غلامی کی، ان کے لیے کام کرتے رہے، وہاں سے بھی جواب آ گیا. میرا خیال کہتا ہے کہ اب ان کو یوم عبرت کے لیے ویسے تو نشان عبرت بن چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اب ذرا عامر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو ابھی ریسنٹلی امریکہ کا وزٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے، ہمارے پاس اب تو ایک ٹرمپ کارڈ آ گیا ہے کشمیر کے مسئلے کو لے کر، کیونکہ اب ہماری جو نیریٹو ہے اس کی جیت ہوئی ہے. ایک تو اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا اعلانات بہت سے ہوئے ہیں، بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں، بڑی اچھی باتیں عمران خان صاحب نے آج کابینہ کو بتائی ہیں. رزلٹ کب آئے گا اس کا سامنے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے یہ سمجھیں کہ بڑا مشکل حالات میں مشکل دورہ تھا، آسان دورہ نہیں تھا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو بے اعتمادی کی فضا تھی، اور اب بھی وہ ایک دم دور نہیں ہو گئی. کوئی جادو کی چھڑی کے اندر آپ نہیں ہلاتے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہنکی ڈوری ہو جاتی ہے اور پھر آپ آگے بڑھنے لگتے ہیں. تو کیونکہ آج بھی اگر ہم اسٹریٹجک اس میں دیکھیں خطے کے جو حالات ہیں، اس میں پاکستان امریکہ کے جہاں پر پوائنٹ آف کنورجنس ہے کہ جہاں پر مفادات ملتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے کی ایشوز پہ مفادات جو ہیں مختلف بھی ہیں ہمارے. اور خصوصی طور پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک غیر متوقع طور پر انہوں نے کہا کہ جی ہم کشمیر کے مسئلے پہ میں بیچ میں پڑنے کے لیے تیار ہوں، ثالثی کروں گا. لیکن ظاہر اس کا جواب ہندوستان سے وہی آیا جس کی ہم توقع کرتے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی بائی لیٹرل ہو. لیکن اس سے فائدہ صرف یہ ہوا پاکستان کو اور کشمیر کوز کو کہ ایک دم یہ چیز جو ہے بین الاقوامی سطح پر اجاگر ہو گئی.
ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی طرح سے ہم قدم دو قدم آگے بڑھ کر مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے قریب آئیں. صرف یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو تھا یا یہ چیز ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی نہیں، مسئلہ کشمیر یعنی کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ طور پہ واضح ہو کر آئی ہے. دوسرا اس میں جو ہوا ہے کہ جیسے USIP کے اس میں میٹنگ میں جو عمران صاحب سے پوچھا گیا کہ کشمیر پہ پاکستان کا کیا موقف ہے، تو میرے خیال میں انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. اور جو پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی 1948 سے ہے کہ جی کشمیر جو ہے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ جو ہے کشمیریوں کا ہے اور ان کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. تو یہاں پر ہم لوگوں نے جو ہے پاکستان نے یا عمران خان صاحب نے اپنا جو کیس ہے پاکستان کا بڑی مضبوطی سے رکھا. لیکن علی صاحب اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو ہے ایک ساری چیزیں ایک دم اچھی ہو گئی، ایسا نہیں ہوا. ہمیں اپنی توقعات کو ذرا سا ریئلسٹک بنانا پڑے گا. ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آج بھی امریکہ کا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے جہاں پر مسلسل باتیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اب وہ ڈو مور نہیں ہوگا، اب نو مور ہوگا ہماری طرف سے؟ نہیں دیکھیں یہ جو ہمارا ہم سیاست کو ڈپلومیسی کو 2020 میچ سمجھتے ہیں کہ جی ڈو مور نو مور. بات یہ کہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے. ابھی بھی عمران خان صاحب گئے تو ان کو ڈو مور ہی کے تقاضے آئے، صرف الفاظ اور لہجہ بدلا تھا. اگر وہ آج بھی تو کہتے ہیں نا کہ افغانستان کے پیس پروسیس میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے اور جو ان کے نزدیک مبینہ دہشت گرد تنظیمیں ان کے خلاف کارروائی ہو، تو کوئی ایجنڈا بدلا نہیں ہے، کہنے کا انداز بدل گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں خوش ہوتے ہیں کہ جی اب ڈو مور نہیں ہوگا اور ہم نو مور کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. ہمیں امریکہ سے تعلقات یہ نہیں کہ ان کے سامنے لیٹ جائیں، لیکن ان سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے قومی مفادات کو سنبھالتے ہوئے جو چیزیں ہم ایڈریس کر سکتے ہیں کریں گے. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہماری ریاست پاکستان ہے جہاں پر پاکستان کا کور نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے، ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. تو یہ چیز میرے خیال میں سلسلہ جاری رہے گا اور یقیناً پاکستان مثبت بھی کردار ادا کرے گا. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ساری چیزیں بدل گئیں اور امریکہ آج آپ کا سب سے اچھا اتحادی ہو گیا ہے، تو خدا کے لیے ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھی بات ہے کہ دوستی ہو، اچھی بات ہے کہ اعتماد ہو، لیکن ابھی وہ جو منزل ہے وہ پہلے بھی ہم نے اس طرح کی محبتیں بہت بار دیکھی ہیں اور پھر ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو میرے خیال میں محتاط ہونا زیادہ بہتر ہے. میں ایک فکرہ کہوں گا امریکہ کے دورے کے حوالے. دیکھیں امریکہ کے دورے کی کامیابی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، دو جگہ پہ صفِ ماتم بچھی ہے، ایک بھارت کے اندر اور ایک پاکستان کی اپوزیشن کے اندر. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. سر بلاول بھٹو نے تو بہت اچھا ٹویٹ کیا تھا، ایسی بات نہ کریں. ٹویٹ کرنے کے بعد ان کا جو آگے دیکھیں نا انہوں نے پھر کیا باتیں کرنی شروع کر دی تھی. ٹویٹ ہو گیا تھا، ٹویٹ کے بعد جو کچھ وہ تو بہت اچھا، بلکہ اس کو تو سراہا بھی گیا تھا. ہم نے سراہا تھا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ بھارت وہ اس وقت وہاں پر جو صفِ ماتم ہے اور جس طرح وہاں پہ رونا پیٹا لگا ہوا ہے وہی پاکستان کی اپوزیشن میں ہے. چلے میں ذرا نبیل قبول صاحب سے پوچھ لیتا ہوں ایسا کیوں ہے. نبیل قبول صاحب آپ نے شوکت بصرہ صاحب کا جو شکوہ ہے وہ سن لیا، تو جوابی شکوہ بھی دے دیں اس سلسلے میں. دیکھیں ان کے جو شکوے ہیں وہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. ان کی تو سیاست شروعی شکوے سے ہوتی ہے، ابھی بھی شکوے چل رہے ہیں. ابھی تو یہ حکومت میں ابھی کس بات کے شکوے ہیں؟ نہیں مجھے پتہ ہے آپ بھائی ہیں، میرے سے کیا شکوہ ہوگا. آپ تو خود پیپلز پارٹی میں تھے، اس وقت آپ کو پیپلز پارٹی سے کوئی شکوہ نہیں تھا. ابھی آپ کیونکہ پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں تو اب تو آپ کو شکوے ہی شکوے ہوں گے. یہ بتائیں نا کہ اب جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے خان صاحب کے دورہ امریکہ کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا اور کہا بھی کہ عالمی فورمز پر وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ میں پہلے پاکستان کے لیے جیتا ہوں، مطلب پیپلز پارٹی کو انہوں نے بعد میں رکھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی پارٹی کا نیریٹو کیا ہے؟ یہ جتنا بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں تو حکومت وہاں پر جب اپنے آپ کو فیس لے کے جائے گی، خود جائے گی، تو پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی؟ بالکل جی. سب سے پہلے پاکستان ہے تو پیپلز پارٹی ہے، پاکستان ہے تو نون لیگ ہے، پاکستان ہے تو عمران خان ورلڈ کپ کی ٹیم کا حصہ تھا، پاکستان ہوگا تو ہم سب ہیں. تو جہاں تک پاکستان کی بقا کی فائدے کی بات ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں دوبارہ بھی ریپیٹ کروں گا، پاکستان پیپلز پارٹی عمران خان کیا، اگر کوئی اور بھی ہوتا اس کے ساتھ بھی کھڑی رہتی. مگر جہاں پہ پاکستانی غریب عوام کی بات ہے وہاں پہ ہم تنقید کریں گے. گورنمنٹ کے لیے ہم مشکلات کی دیوار بن کے کھڑے رہیں گے. گورنمنٹ کو ان کے پرومسز یاد دلائیں گے جنہوں نے کروڑوں نوکری، لاکھوں گھر،
اور کراچی میں ڈیسیلینیشن پلانٹ اور بجلی، اب 3 دن سے 4 دن سے کراچی میں بجلی نہیں ہے. کراچی کے سب سے زیادہ ایم این ایس پی ٹی آئی کے ہیں، مگر کوئی پی ٹی آئی کا ایم این اے آتا ہی نہیں سامنے، گورنمنٹ سے پوچھتا ہی نہیں ہے. سندھ میں تو پھر بھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نادر مکسی صاحب نے اپنی گورنمنٹ پہ ہی تنقید کیا، سی ایم صاحب سے پوچھا کہ جی سی ایم صاحب سندھ کے اندر پانی نہیں مل رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مگر پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے ہے کراچی کا جو کھڑا ہوگا نیشنل اسمبلی میں اور عمران خان سے پوچھے گا کہ آپ نے کراچی کے لیے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے آپ کب پورے کریں گے؟ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ چلیں ٹھیک ہے، میں ایک بریک لے لوں اور بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پر جاتے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو مولانا فضل الرحمان سے حکومتی وفد نے کل ملاقات کی ہے، کیونکہ ہم مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے پاکستان کے اندر بھی بے پناہ تنقید سنتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، پھر امریکہ میں جو خطاب کیا تھا خان صاحب نے واشنگٹن ڈی سی میں، وہاں پر بھی بڑی تنقید کی تھی اور ڈیزل کہہ کے پکارا تھا، اور اب پتہ نہیں ایک دم کیا ہوا، اب اس یو ٹرن کو کیا کہیں گے، کیونکہ ہم تو سنتے تھے کہ داغ اچھے ہوتے ہیں، اب لگتا ہے یو ٹرن بھی بڑا اچھا ہو گیا ہے. تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو اسی سلسلے میں بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے جو حکومتی وفد نے ملاقات کی ہے اس پر ہم بات کریں گے، کامنٹ لیں گے حکومت کا کہ آخر کیا وجہ ہو گئی کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس حکومتی وفد چلا گیا. تو شوکت بسرا صاحب ذرا کچھ اخلاقی حوالے سے بھی بتائیے گا، نظریاتی حوالے سے بھی بتائیے گا، اتنی تنقید کرتی ہے پی ٹی آئی بلکہ حکومت ہی پوری تنقید کرتی ہے مولانا فضل الرحمان پر، پھر کیوں چلے گئے سر؟ یو ٹرن کیوں لے لیا؟ سینٹ جو ہے نا یہ وفاق کی علامت ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آئی ہے. ہم ان سے ووٹ نہیں لینے گئے تھے بلکہ ان کو سمجھانے یہ گئے تھے کہ، اور میں آپ کو خبر بھی یہ دے رہا ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پروگرام میں ان کے اندر وہ لوگ بہت سارے موجود ہیں، سینٹ کے اندر بھی، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی، صوبائی اسمبلی کے اندر بھی، جو ان کا بیانیہ ہے ریاستی اداروں کے متعلق، جو ان کی لوٹ مار ہے، کرپشن ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. آپ کل رزلٹ دیکھ لیجئے گا. ہم ان کو یہ کہنے گئے تھے اپنی قرارداد واپس لے لیں، اللہ کے فضل سے صادق سنجرانی ہی چیئرمین سینٹ رہیں گے، چونکہ وہ لوگ یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ان کا ایسا معاملہ ہے، وہ ان کے ساتھ ناراض ہیں، ان کی پالیسیوں سے نالا ہیں. تو مولانا صاحب کے پاس تو بسرا صاحب ماضی میں بھی تو یہی ہوتا تھا، جب مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہوا کرتی تھی تو لوگ جایا کرتے تھے، وہ تو خود کہتے ہیں، بلکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ میگنیٹ ہیں، فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا میگنیٹ کے پاس لوگ کھچے چلے آتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ لوگ کھچے چلے گئے. علی بھائی اگر آپ وہاں کی گفتگو نکال لیں، ساؤنڈ بائٹس دیکھ لیں، وہاں کہیں ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہمیں آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہے، صرف ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنی قرارداد واپس لے لیں کیونکہ اس سے ماحول بہتر نہیں رہے گا. آج اگر آپ نے مولانا فضل الرحمان کی سپیچ سنی ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت مجھ سے این آر او مانگنے آئی تھی اپنے لیے، عمران خان کے لیے اور چیئرمین سینٹ کے لیے، میں نے منع کر دیا. این آر او ان سے مانگنے جانا ہے جو این آر او کے لیے لائن اور قطار لگا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. بات یہ آنے والے دنوں میں اخلاقی حوالے سے اب تو وہ بدتر ہو گئے نا، کیونکہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ لوگ. علی پھر میں کہہ رہا ہوں ہم ان سے ووٹ لینے نہیں گئے ہیں اور ان کو بتانے گئے ہیں، بھلے وارننگ دینے گئے ہیں کہ آپ لوگ شرمندہ ہوں گے، سینٹ کا ماحول خراب ہوگا، ہم آپ کی قرارداد بھی آپ کے خلاف ووٹ جائیں گے. تو ہم نہیں چاہتے، چونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے وہاں پہ، انشاءاللہ صادق سنجرانی وہاں پہ چیئرمین سینٹ رہیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ووٹ پورے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اس وقت ہمارے ساتھ شیزہ خواجہ بھی موجود ہیں. شیزہ اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. جیسے کہ بسرا صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ اب حکومت نے یو ٹرن ہی لیا ہے اور فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے یہ لوگ، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آپ کے دو سینیٹر بھی چیئرمین سینٹ کی دعوت پہ گئے تھے، تو کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ دونوں ان کے 10 سینیٹر ہیں، 10 سے 12. ہمارے جو لوگ گئے ہیں ہمیں ان کا آئیڈیا ہے آلریڈی، ہمیں آلریڈی آئیڈیا ہے کہ کون کون، سوری میں ریلی کے اندر بیچ میں کھڑی ہوئی ہوں. جی بولیے. جہاں تک ان کا ہے، دیکھیے یہ تو پہلے دن سے یو ٹرن لے رہے ہیں، اور اسی وقت ایک ہی وقت پہ جب عمران خان صاحب امریکہ میں فضل الرحمان صاحب کو غلط القاب سے پکار رہے تھے، تو یہاں ان کی ٹیم فضل الرحمان صاحب سے ترلے منتیں کرنے گئی بھی تھی. صحیح. تو یہ تو ان کی دوہری سیاست ہے، ان کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ آپ کی صفوں میں بھی اتحاد نہیں ہے. اب جیسے کہ 2 سینیٹر گئے، ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں مزید 2-3 چلے. دیکھیں ہماری صفوں میں بالکل ہے، اگر 2 سینیٹرز گئے ہیں تو جس طرح بلاول صاحب نے بھی کہا، لیں پیسے، ووٹ انشاءاللہ ہمیں ملیں گے، ملاقاتیں کرتے رہیں بے شک، اور ہماری کوئی 35-36 ووٹوں کی لیڈ ہے اور انشاءاللہ ہمیں تمام اپنے ووٹ پورے ملیں گے. اور اگر نہ ملے تو پھر یہ پی ٹی آئی ہی ایکسپوز ہوگی اگر یہ سینیٹرز کو کی خرید و فروخت کرے گی، ہارس ٹریڈنگ کرے گی. تو پہلے جو خان صاحب ماضی میں بیان دیتے رہے ہیں
बॉस ट्रेडिंग के बारे में सेनेट ने इनको वो बार बार सुनाएं ताकि ये इस तरह की बातें ना करें और फ्लोर क्रॉसिंग पे लोगों को प्रेशराइज ना करें। अच्छा नादिर कबूल साहब, आप जरा ये बताइएगा कि आज अपोजिशन ने यौम सियाह तो मनाया है, अलग अलग शहरों में अलग अलग जलसे किए हैं, क्या ये बेहतर नहीं होता कि मुत्तहिदा अपोजिशन के तमाम बड़े कायदीन मुत्तहिद होकर एक ही शहर में एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जलसे से एक ही वक्त में मुखातिब होते तो ज्यादा बेहतर तरीके से एक मैसेज जाता उन लोगों तक जो हुकूमत से नाल है? ये एक दूसरे से मुखलिस ही नहीं है भाई। नहीं जी, वो तो हिस्ट्री में पहले भी बहुत दफ़ा हुआ है, मगर ये बहुत बेहतर एक तरह का प्रोटेस्ट था क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हमने दिखाया कि सिर्फ किसी एक, अगर हम इस्लामाबाद में खड़े हो जाते हैं या लाहौर में खड़े हो जाते हैं वो तो फिर एक जगह पे होते हैं ना। अब तो हमने ये दिखाया है कि चारों सूबों के अंदर आवाम रुल रही है, आवाम परेशान है, गुर्बत का बम गिर चुका है, माशी कत्ल हो रहा है गरीबों का, मईशत हमारी तबाह हो चुकी है, जो प्रोमिसेस थे वो सारे टूट चुके हैं। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि चारों सूबों से आवाज़ उठी है, चारों सूबों से प्रोटेस्ट इंशाल्लाह होगा और इंशाल्लाह मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि स्टार्ट होगा चारों सूबों के कैपिटल से, जैसे कराची, कोयटा, पेशावर, लाहौर, और इख्तिताम होगा। बताएंगे कोई महीना बताएं कब तक, 2 महीने, 1 महीने बाद कब? ये तो ईद के बाद आ रहे थे आप लोग, शुरू हो गए, अब शुरू हो गए। हाँ, बकरीद के आसपास ही मुझे भी लग रहा है कि इंशाल्लाह हम इनको मजबूर करेंगे कि एक और इनका जो प्रॉमिस था वो पूरा करें, जो कि 100% ये पूरा नहीं करेंगे, जो उन्होंने वादा किया था कि आप आए इस्लामाबाद, हम कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे, ये एक और इनका प्रॉमिस होगा जो टूटेगा। वो तो आप आएंगे तो देंगे ना यार, ये आप आ ही नहीं रहे, आप इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ बहुत जल्द हम आने वाले हैं, चारों सूबों से हम निकल के बसरा साहब फिर कंटेनर देंगे ना, आप लोगों को कह रहे हैं आने वाले हैं बहुत जल्द। भाई मैं कह रहा हूँ, अली आबिद आपको याद होगा ये कह रहे थे कि छोटी ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, डी चौक में गिराव होगा, ये बेचारे कहाँ आएंगे, ये अपनी करप्शन बचाएंगे। जिक्र हो सकता है वो कर लिया उन्होंने, जैसे शेख साहब भी कहते थे कि ईद के बाद बड़ी कुर्बानी होगी, फिर बड़ी ईद के बाद बड़ी कुर्बानी होगी। ये इस काबिल ही नहीं है, ये एक दूसरे से मुखलिस ही नहीं है, ये दोनों सारी पार्टियां क्या कह रही हैं कि हमारा अलग। अच्छा जरा आमिर जिया साहब से इस पर कमेंट ले लेते हैं। आमिर जिया साहब, आपको क्या लगता है, जैसे कि आज अपोजिशन ने कहा था मिलियन मार्च करेंगे, मार्च तो नजर आया, बहरहाल मिलियन तो नहीं नजर आया, आपको क्या लगता है आने वाले दिन कुछ हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा? देखिए आज का जो शो था, मतलब है ठीक है, बिल्कुल है कि बहुत सारे शहरों में, कई शहरों में हुआ, लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल में तशवीश जो है वो हुकूमत से ज़्यादा तशवीश जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन को होनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म के रिस्पांस की जो उनको तवक्को थी मेरे ख्याल में वो नहीं मिला। क्योंकि हम लोगों को जलसे की जो कार्रवाई, हमने फुटेज भी देखी, वहाँ अपने जो रिपोर्टर साथी उनसे बात भी किया, तो एक तो ये बात है कि उस तरह की पजीराई नहीं मिली जिसका इन्होंने दावा किया था और जो इनके इरादे थे, एक तो ये बात हुई। अच्छा, दूसरी बात जो बड़ा अहम मेरे ख्याल में बड़ी दिलचस्प जा रहा था मौलाना फजल के हवाले से, अगर आप मुझे इजाज़त दें आबिद साहब, वो ये कि देखिए सियासत जो है उसमें दुश्मन से भी बात होती है, उसमें सियासी मुखालिफ से भी बात होती है। पाकिस्तान और भारत जो है बिल्कुल दुश्मनियाँ है, लेकिन गुफ्तगू भी होती है। तो अगर गुफ्तगू हो रही है तो कोई बुरी बात नहीं है सियासत में। मैंने तो नए पाकिस्तान के हवाले से सवाल किया था सर। अच्छा, मैं बात करूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पीटीआई का काम है। तो ये चीज़ होती है, बिल्कुल हमारी सियासत में कोई नई रिवायत नहीं है। कुछ रिवायतें जो होती हैं उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब फरमाया करते थे कि मैं जरदारी साहब के साथ ये करूँगा, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराऊंगा, मतलब मुझे मुनासिब नहीं लगते। अच्छा, उसी तरह से पीपल्स पार्टी के कायदीन बिलावल भुट्टो साहब जो थे वो क्या कहा करते थे, उसके बावजूद आज जो है वो अपने मफादात के लिए या सियासी जो उन्होंने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके लिए एक हो गए। तो अगर आप जाकर किसी से दोबारा से कम्युनिकेट करते हैं, राब्ता करते हैं, तो ये कोई ऐसा बात नहीं होती कि ना कट गई है ना, सियासत में चलता है, ये मेरे ख्याल में एक बुरी बात नहीं है। हो सकता है इससे गलत फहमियाँ दूर हों। अच्छा, जो मौलाना फजल साहब हैं बहुत ही ज़ीरक सियासतदान हैं, बहुत ही उनको सियासत के जोड़ तोड़ में बड़े माहिर हैं, और ये वो पैंतरा कभी भी बदल सकते हैं। और इस बात का मेरे ख्याल में इदराक जो है वो जरदारी साहब को भी, क्योंकि उनका भी आपको पता है पॉलिटिकल एक्यूमेंट बहुत अच्छा है, और जो नून लीग के जो हैं, जो शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्हें भी पता है। तो ये वाला है कि मतलब है, हो सकता है कि वो क़यादत करते करते उनको एक हरबल दस्ता बनाया इन्होंने अपना, वो हरबल दस्ता कल को क्या करे हमें नहीं पता। तो यही सियासत में मतलब है, कौन कब तलाबाजी खा ले, कौन यू टर्न ले ले। लेकिन मैं एक आखिरी बात बसरा साहब आपकी इजाजत से, बिल्कुल कि लास्ट पॉइंट वो जो है कि देखिए सेनेट के इलेक्शन बहुत अहम है, ये जो चेयरमैन के हो रहे हैं, असूली तौर पे मैं समझता हूँ कि जो नंबर गेम है उसमें अपोजिशन को वाज़ेह वो है, बढ़तरी हासिल है।
36 ووٹ بمقابلہ 63-64 ووٹ 65 جماعت اسلامی کے 2 لوگ نیوٹرل ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں ہونا یہ چاہیے میرے خیال میں اچھی سیاست یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ کی بات کریں کہ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر سنجرانی صاحب وہ رہیں چیئرمین یا حاصل بزنجو آ جائیں، ان کو لا پاس کرانے ان کے لیے اتنی مشکل ہے جتنا مطلب اب ہے یا بعد میں ہوگا نا، تو کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، تو اس کو ناک کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اگر فرض کریں پی ٹی آئی جی جاتی ہے، پی ٹی آئی جی جاتی ہے، ایک آخری بات، تو اس پہ ان پہ الزام لگے گا کہ جناب یا تو آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی یا دباؤ ڈالا، تو یہ کیوں مخالفین کو مطلب ایک اپنا ایک کہتے ہیں فلینک کھول رہے ہیں کہ آپ پہ تنقید ہو، آپ ہائی چلیں اب آپ کی یہی بات جو ہے وہ حکومتی نمائندے تک لے جاتے ہیں. بصرہ صاحب آپ بالکل اپنا کامنٹ کر دیجئے گا، آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں. یہ بتائیے گا جنوری 2018 میں پیپلز پارٹی سے آپ لوگوں نے ہاتھ ملایا ہے چیئرمین سینٹ لانے کے لیے، اب جولائی 2019 کو آپ لوگوں نے رابطہ کر لیا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، تو یہ 2 حیرتوں کے تحفے دیے ہیں 2 سال میں. اب جو تیسرا سال ہے 2020، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، بلکہ ابھی ایک میسج آیا تھا، پتہ کر لو بصرہ صاحب سے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس تو نہیں جائیں گے 2020 علی. پہلے میں ایک فکرہ بتاؤں، یہ جتنی اپوزیشن ہے یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، یہ کوئی ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہے، پہلی تو آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور میں بتاؤں جن کا نام نے شہباز شریف جن کا نام لیا ہے، آپ کو یاد ہے 19 گھنٹے لاہور میں گھومتے رہے تھے، ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچے تھے، جس طرح ابھی تک نہیں پہنچ رہے نا مال روڈ پہ، کہہ رہے ہیں ہم چلے ہوئے ہیں. تو باقی دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جس شخص کا نام ہے آپ بھی جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، دنیا بھی مان گئی، وہ کسی طور پہ بھی کسی کرپٹ، بددیانت، ڈس آنیسٹ، سلگش آدمی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. اچھا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو حکومتی وفد کیا تھا وہ عمران خان صاحب کو اعتماد میں لے کے گئے ہیں؟ علی بھائی پھر میں کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے جو بھی ہوتا ہے وہ تو ہمارے قائد، آپ بتائیں آپ ہاں یا نام، ہمارے وہ قائد ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں ان سے ووٹ لینے نہیں گئے. میں آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں اعتماد میں لے کے گئے؟ علی بھائی ان سے ووٹ لینے نہیں گئے، ان کو بتانے گئے ہیں. سر آپ ان کے پاس چائے پینے گئے، اعتماد میں لے کے گئے؟ بتانے یہ گئے تھے کہ آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کو امبیرسمنٹ ہوگی، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ میسج جائے، اس لیے آپ وفاق کی علامت